من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، آج کے حوالے سے جو مختصر پیغام ہے وہ ہے دفن کے احکام اور نماز وحشت قبر۔ یاد رہے کہ جب کسی انسان کی قبر کو تیار کیا جائے تو وہ ایک درمیانی انسان کے قد کے برابر اس کو کھودنا مستحب ہے، یعنی جو قبر کھودی جائے وہ اتنی گہری ہو کہ اگر کوئی درمیانی قد والا انسان ہو اور وہ اس میں آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے برابر ہو۔ نمبر 2، یہ بھی بہتر ہے کہ میت کو نزدیک قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، یعنی جو قبرستان زیادہ قریب ہو اسی میں اس کو دفن کرنا چاہیے تاکہ اس کے وارث وہاں پر آ جا سکیں آسانی سے اور اس کے لیے فاتحہ پڑھ سکیں۔ نمبر 3، یہ بھی مستحب ہے کہ میت کو قبر سے چند گز دور فاصلے پر رکھ دیا جائے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 4 مرتبہ اس کو آگے بڑھایا جائے، مگر وہ اتنا دور ہو کہ جب پہلی دفعہ اس کو رکھا جائے اور پھر وہاں سے اٹھا لیا جائے، دوسری دفعہ اس کو رکھا جائے پھر وہاں سے اٹھا لیا جائے، تیسری دفعہ رکھا جائے اور جب چوتھی دفعہ اٹھا کر رکھا جائے تو وہ بالکل قبر کے نزدیک آن پہنچے۔ نمبر 4، یہ بھی بہتر اور مستحب ہے مرد کی میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا جائے اور عورت کی قبر کو قبلے کی طرف سے یعنی دائیں جانب سے اس کو قبر میں اتارا جائے۔ نمبر 5، قبر میں لٹانے کے بعد کفن کی تمام گرہیں کھول دی جائیں، کوئی بھی گرہ بندی ہونی نہیں چاہیے۔ نمبر 6، میت کے لیے یہ بھی بہتر ہے اس کے حق میں کہ اس کے رخسار کے نیچے مٹی رکھ دی جائے اور سر کے نیچے مٹی کا تکیہ بنا دیا جائے، یہ بھی میت کے لیے مستحب ہے۔ اور نمبر 6، یہ بھی بہتر ہے دفن ہونے والے کے لیے کہ اس کو اس طرح قبر میں لٹایا جائے کہ وہ اپنے دائیں جانب پر ہو تاکہ اس کا سینہ اور اس کا چہرہ یہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ قبر میں بائیں طرف سے ایک اس طرح کا ٹیکا بنا دیا جائے سلوپ طریقے کا، جس طرح میت کو اس پر لٹایا جائے تو اس کا چہرہ اور اس کے چہرے کا جو رخ ہے وہ فوراً قبلے کی طرف ہو جائے۔ نمبر 7، دفن ہونے والے کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ جو شخص میت کو قبر میں اتار رہا ہے وہ باوضو ہونا چاہیے، اس کو وضو ہونا چاہیے، وضو کر کے وضو والی طہارت کے ساتھ قبر میں اترے اور کوشش کرے کہ اس کے سر پر کوئی کپڑا ٹوپی وغیرہ نہ ہو، یعنی جو میت کو دفن کرنے کے لیے یا قبر میں اتارنے کے لیے نیچے اترا ہے وہ شخص باوضو ہو، اس کے سر پر کوئی کپڑا ٹوپی وغیرہ نہ ہو، اس کے بازو کے یہ جو کف ہیں اس کے بٹن کھلے ہوئے ہوں اور یہ گریبان کے بٹن بھی کھول دے اور ننگے پاؤں ہو، چپل کے ساتھ نہ اترے، یہ اس میت کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد جب میت کو قبر میں لٹا دیا جائے اور مٹی ڈالنے کا وقت آئے تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ جو میت کے وارث ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ کی پیٹھ سے مٹی کو آہستہ آہستہ قبر میں ڈالیں اور پھر سارے مل کر جو ہے اس میں مٹی اوپر ڈال دیں اور قبر کو تیار کریں۔ اچھا، قبر کے لیے یہ بھی بہتر اور مستحب ہے کہ اس کو 4 کونے والی قبر بنائی جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ زمین سے 4 انگلیوں کے برابر اوپر ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس قبر کو زیادہ اوپر کر دیتے ہیں اور 4 کونے والی بھی نہیں بناتے، لیکن شرعی حکم یہ ہے، مستحب ہے کہ اس کو 4 کونے والا ہی قبر کو بنانا چاہیے۔
یہ مختصر سے احکام تھے۔ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو اس قبر کو بند کرنے سے پہلے تلقین پڑھ لینی چاہیے، جو کہ واجب عمل ہے۔ تلقین میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اسے سناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے بارے، اور ائمہ معصومین کی گواہی اسے سنا دیتا ہے، اور اسے یہ بتا دیتا ہے انسان کہ آپ سے ابھی کون سے سوال پوچھے جائیں گے۔ منکر و نکیر جو تیار بیٹھے سوال کرنے کے لیے، وہ کون کون سے سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا اللہ، آپ کا قرآن، آپ کی کتاب، قبلہ، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ آپ کے ائمہ معصومین کون ہیں، آپ کے زمانے کا نبی، آپ کس نبی کے امتی ہیں، یہ سوالات سارے اس تلقین میں دہرائے جاتے ہیں۔ یہ پڑھنا اور اسے سنانا واجب ہے۔ اس کے بعد نماز وحشت قبر۔ نماز وحشت قبر کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ نماز 2 رکعت ہوتی ہے، اور دفن کی پہلی رات مغربین کے بعد اس نماز کو پڑھنا چاہیے میت کے لیے۔ اور 2 رکعت نماز انسان نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ رہا ہوں فلاں کے ثواب کی خاطر، اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرے۔ پھر طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد انسان 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، اور دوسری مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو تو یہ دعا کرے کہ پروردگار، یہ جو 2 رکعت نماز وحشت قبر میں نے پڑھی ہے، یہ ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اسی مرحوم تک پہنچا دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔